السلام علیکم ڈیفینس لورز ویورز 26 فروری کے بھارتی فرزیکل سٹرائک جس کے نتیجے میں پاکستان کے 2 درخت اور ایک کوا مارا گیا تھا، اس کے جواب میں پاکستان ایئر فورس نے بھارت کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں منہ توڑ جواب دے کر نہ صرف پریسیشن سٹرائک کر کے دکھایا بلکہ ابھینندن کو چائے پلانے کی غرض سے اس کا MiG 21 طیارہ بھی گرایا۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ کے مہان لڑاکو ومان Su-30 کو بھی مار گرایا گیا۔ ادھر پاک آرمی نے بھی بارڈر پر ہمسایوں کی جو خاطر تواضع کی وہ بھی تاریخ میں درج ہے۔ 27 فروری کو پورا پاکستان آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے طور پر مناتا ہے اور اس کامیابی کو پورے جوش و خروش سے منانا بھی چاہیے بیکاز Mickey is fantastic. Thank you. اس دن کی مناسبت سے 26 اور 27 فروری کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ خود انڈین اور نیوٹرل ذرائع سے حاصل کردہ ایویڈنس بھی شیئر کی جائیں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ بھارتی وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت اور شاطرانہ چال کے مطابق انڈین ایئر فورس نے اپنے طیاروں کو بادلوں میں چھپاتے ہوئے اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان ایئر فورس کے ریڈار سے اپنے طیاروں کو بچا کر کمال مہارت سے پاکستان کے شہر بالاکوٹ کے قریب جابا کے مقام پر 2 درختوں اور ایک کوے کو نشانہ بنایا۔ فرینڈز، یہ اتنا گھاتک حملہ تھا کہ اس فرزیکل سٹرائک کے نتیجے میں 2 درخت اور ایک کوا موقع پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں بھارتی ایئر فورس نے کامیابی سے پاکستان کو ماحولیاتی نقصان پہنچایا۔ اب ہم بھارت کے اس فرزیکل سٹرائک کی تمام تر منصوبہ بندی اور اس دعوے کی انڈین اور دیگر آزاد ذرائع سے سامنے آنے والی رپورٹس پر بات کر لیتے ہیں۔ 26 فروری کو رات گئے نیو دہلی کے جنوب میں واقع بھارتی فضائیہ کی ایئر بیس گوانیار اور موجود نمبر 9 اسکواڈرن وولف بیگ کے 6 میراج 2000 طیاروں کو اسرائیلی کمپنی رافائل کے اسپائس 2000 میزائلوں سے لیس کرنے کے بعد اڑایا گیا۔ ان طیاروں کا ہدف پاکستان کے شہر بالاکوٹ کے گاؤں جابا میں ایک بورڈنگ ریلیجیس اسکول یعنی مدرسہ تھا جس میں زیادہ سے زیادہ 15 سال کے بچے زیر تعلیم تھے۔ انڈیا کے اسی ایئر فورس اسٹیشن پر میراج 2000 کے 2 اسکواڈرن نمبر 9 اور 7 اسٹیشن ہیں اور ادھر ہی بھارتی فضائیہ کا ٹیکٹکس اینڈ ایئر کامبیٹ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا آفس موجود ہے۔ اس آفس نے ہی 26 فروری کی رات میراج طیاروں کو بھارتی وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر کمال ہوشیاری سے بادلوں میں چھپا کر خراب موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اڑانے اور اس گھاتک حملے کے لیے تمام تر کارروائی کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ ان فرینچ ساختہ میراج 2000 طیاروں کو بھارتی ایئر فورس کے مہان روسی ساختہ Su-30 MKI جیسے لڑاکو ومان کے نمبر 15 اسکواڈرن یعنی فلائنگ لانسز نے 2 گھنٹے پر مہم اس مشن میں اسکارٹ کیا۔ ایک IL-78 ٹینکر طیارہ اور 2 نیترا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ نے سرویلنس اور سپورٹ سر انجام دی۔ دوسری جانب پاک فضائیہ کا ایک ساب 2000 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ پاکستان میں فضائی نگرانی میں محو پرواز بھارتی حدود کے اندر جھانک رہا تھا۔ اس طیارے کے ریڈار نے دشمن کے اسٹرائک پیکج کی پاکستان کی جانب بڑھنے کی اطلاع پاک فضائیہ کے ایئر ہیڈ کوارٹر میں مہیا کی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں آپریشن کمانڈر کی ذمہ داری ایئر مارشل حسیب پراچا صاحب سر انجام دے رہے تھے۔ پھر جی وہی حسیب پراچا ہیں جنہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ دشمن کو تماچا میرے دائیں ہاتھ سے پڑے یا بایاں سے۔ اپنے اسٹرائک پیکج کو کور دینے کے لیے اس رات بھارت کے میراج 2000 اور Su-30 طیاروں سمیت بھارتی ایئر فورس کی 4 فارمیشنز پاکستان کی حدود کی جانب بڑھی، جس میں سے ایک سرکری، دوسری رحیم یار خان، تیسری فضالیکا سیکٹر اور چوتھی بالاکوٹ سیکٹر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پاک فضائیہ ان دنوں حسب توقع اس طرح کے مس ایڈونچر کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی کیونکہ دونوں ایئر فورسز کے درمیان یہ آنکھ مچولی گزشتہ کچھ دنوں سے جاری تھی۔ لہٰذا پاک فضائیہ نے کوئک ری ایکشن الرٹ کے تحت اپنے JF-17 اور F-16 طیاروں کو بارڈر کی طرف مختلف سیکٹرز میں پھیلا دیا۔ 60 کلومیٹر رینج رکھنے والے سیٹلائٹ گائیڈڈ میزائل کو ہدف پر لانچ کرنے کے لیے بھارتی طیاروں نے پاکستان کے ساتھ ملحقہ لائن آف کنٹرول سے ان بامبز کو ریلیز کیا اور وہاں سے واپس مڑ گئے۔ 60 کلومیٹر رینج کے ساتھ ویسے بھی میراج 2000 طیاروں کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بام ایک GPS اسسٹڈ ڈیلیوری موڈ کے تحت خودکار نظام سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن یہاں ہوا یہ کہ ویپن کے GPS اور ایروناٹیکل چارٹس میں بتائے گئے اس مبینہ ہدف کی سطح سمندر سے بلندی ایک جیسی درج نہیں تھی، یعنی آسان الفاظ میں اس مبینہ ٹارگٹ سے متعلق جو معلومات خفیہ ذرائع سے حاصل کر کے بامز کے GPS میں فیڈ کی گئیں وہ درست نہیں تھی۔
جس کی وجہ سے یہ اسپائس بام مبینہ ہدف کے اوپر سے ہوتے ہوئے کچھ میٹر آگے درختوں کو جا لگے۔ بھارتیوں کی جانب سے پاکستان کے 2 درختوں اور ایک کوے پر کیے جانے والے اس سرجیکل اسٹرائک کا پردہ اس وقت چاک ہوا جب اگلے روز یورپین اسپیس امیجنگ یعنی ESI نے اس مبینہ ہدف کی ہائی ریزولوشن تصاویر جاری کر دی۔ یورپین اسپیس امیجنگ کی ان تصاویر میں کسی طرح کا کوئی ڈیمیج دکھائی نہیں دیا۔ ESI کے ڈائریکٹر ایڈیان زیون برگن نے مزید کہا کہ نہ تو یہاں موجود کوئی عمارت ڈیمیج ہوئی ہے اور نہ ہی بلڈنگ میں ایسا کوئی سراغ دکھائی دیا ہے جو انڈین دعوے کی تصدیق کر سکے۔ تاہم بھارتی ایئر فورس نے 2 درختوں اور ایک کوے کو نشانہ بنانے کے علاوہ 3 عمارتوں اور 300 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اس سے متعلق آج تک کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ فرینڈز، 27 مارچ 2019 کو آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ نے انڈیا اسٹرائک آن بالاکوٹ اے ویری پریسائز مس کے نام سے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ precision strike is still an art and science that requires both practice and enabling systems to achieve the intended effect. Simply buying precision munition off the shelf is not enough. یعنی انڈین ایئر اسٹرائک کے نتائج دیکھ کر یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ پریسیشن اسٹرائک ابھی بھی ایک آرٹ اور سائنس ہے جس میں آپ کو مہارت اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اس قابل ہو کہ متعلقہ ویپن اپنے ہدف کو صحیح طرح سے نشانہ بنا کر اسے ڈیزائرڈ نقصان پہنچا سکے۔ کسی بھی ملک سے صرف پریسیشن ویپن خرید لینے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس آرٹیکل میں تفصیلاً اس فلمی کہانی کی تردید کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ تو اس مبینہ اسٹرائک میں اسپائس میزائل سے مدرسے کی عمارت کو ہٹ کرنے کا ثبوت ملا ہے اور نہ ہی کسی اور منیشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ مزید برآں اس آرٹیکل میں یورپین اسپیس امیجنگ کی تصاویر دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام 3 اسپائس میزائل ایک ہی سمت میں تقریباً ایک جیسی بلندی سے ٹارگٹ کو مس کرتے ہوئے آگے جا گرے۔ اسی دن اس آرٹیکل کو دی وائر انڈین ویب سائٹ نے بھی اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا۔ فورس میگزین انڈیا کی ویب سائٹ پر میجر جنرل اشوک کے مہتا نے بھی اپنے آرٹیکل میں انڈین ایئر فورس کے دعوے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ کو ان تینوں آرٹیکلز کے لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ جہاں تک آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کا تعلق ہے تو پاک فضائیہ نے عملی طور پر ایسا اس لیے کیا کہ ایک تو پاکستان دشمن کی جانب سے درخت تو درکنار ایک پتے کے نقصان کا بدلہ لینا نہیں بھولتا۔ دوسری وجہ مکار دشمن کو یہ سبق سکھانا تھا کہ اگر تم خود کو دنیا کی چوتھی بڑی ایئر فورس کہتے ہو تو گیدڑوں کی طرح رات کے اندھیرے اور بادلوں میں چھپ کر درختوں پر بم گرانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے اپنے ہی ہیلی کاپٹرز کو گرانے والوں دن کی روشنی میں شیر کی طرح وار کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بتانا تھا، اور یہ پیغام بھی دینا تھا کہ یہ کھیل ہمیں بہت پہلے سے آتا ہے، اگر کھیلنا چاہتے ہو تو پہلے سیکھ کر آؤ۔ فرینڈز، 26 فروری کی رات انڈین ایئر فورس مکمل طور پر الرٹ رہی کہ پاک فضائیہ یقیناً اپنے ملک کے درختوں اور ایک کوے کے نقصان کا بدلہ لے گی۔ جب دن کی روشنی ہوئی تو انڈین سمجھے کہ دن کے وقت پاک فضائیہ حملہ نہیں کرے گی۔ پاکستان ایئر فورس کو اپنے جیسا سمجھ کر IAF نے تھریٹ لیول کم کر دیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ شاہین جب پنجہ مارتا ہے تو دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا وہ شکار کو نہیں بچا سکتے۔ پاک فضائیہ نے ایک سٹرائک پیکج ترتیب دیا جس پہ نمبر 15 اسکواڈرن کے 4 میراج 5 طیارے اور ایک ڈیول سیٹ میراج 3 کے علاوہ 2 JF-17 نمبر 16 اسکواڈرن سے منتخب کیے گئے۔ ان 7 طیاروں کو پاک فضائیہ کے ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس F-16AB اور JF-17 تھنڈر طیاروں سے اسکارٹ کیا گیا۔ ان طیاروں کی پشت پر موجود ساب 2000 اور انڈین ایئر فورس کے ریڈارز کو ناکارہ کرنے والے فالکن 20 الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ موجود تھے۔ پاک فضائیہ کے 2 میراج 5 طیاروں کو H-4 اسٹینڈ آف ویپن سے لیس کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ان اسٹینڈ آف پریسیشن بامز کو پاکستان مقامی سطح پر 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے تیار اور استعمال کر رہا ہے۔ H-4 کی رینج 120 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ جیسے ہی میراج 5 طیاروں کے پائلٹس نے ان H-4 بامز کو ریلیز کیا تو میراج 3 طیارے کی ریئر سیٹ پر بیٹھے پائلٹ نے ڈیٹا لنک سے ان بامز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور ان کی ہدف کی جانب رہنمائی کی۔ اس بام کو نشانے پر ٹھیک طرح سے گرانے کی غرض سے ان میراج 3 طیاروں کو ٹارگٹ کی جانب اڑایا گیا تاکہ ہدف کو ایکوریسی سے نشانہ بنایا جا سکے۔ ویورز، H-4 بام سے آپ ہدف کو اس لیے بھی کامیابی سے پن پوائنٹ ہٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے سیکر ہیڈ میں لگے کیمرہ سے پائلٹ ہائی ریزولوشن فوٹیج مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس سرپرائز اٹیک سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا
کیونکہ اس کا مقصد دشمن کو صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارے پاس جواب دینے کی جرت اور صلاحیت دونوں موجود ہے۔ لہٰذا افسران بالا کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے آفس کو اڑانے یا پھر سولجرز کے بنکر کو نشانہ بنانے کی بجائے ملٹری گیریزن کے قریب اوپن سپیس پر یہ بم گرایا جائے۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس نے یہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ بعد میں اس کی فوٹیج بھی ریلیز کی گئی۔ دوسری جانب JF-17 تھنڈر طیارے 454 کلو گرام وزنی MK-83 بوم سے لیس تھے، جن کو لوکلی تیار کردہ رینج ایکسٹینشن کٹ سے لیس کیا گیا ہے، اور اس کٹ کی بدولت نہ صرف ان بومز کی رینج بڑھانے میں مدد ملی ہے بلکہ ان ڈم بومز کو پریسیشن سٹرائک صلاحیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ 60 کلومیٹر رینج کے ان گائیڈڈ بوم سے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ بھارتی ایئر فورس کی جانب سے پاکستان کے درختوں پر 4 بم گرانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لہٰذا پاکستان نے 4 اہداف پر 6 بم گرا کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ دوسری جانب بغیر کسی حیرانگی کے بھارتی ایئر فورس کے کوئک ری ایکشن ایئر کرافٹ پاکستان کے میراج اور JF-17 کے سٹرائکس کا جواب دینے کے لیے فضا میں بلند ہوئے تاکہ ان طیاروں کو انٹرسپٹ کیا جا سکے۔ انڈین ایئر فورس کے طیاروں میں میراج 2000، SU-30 اور MiG-21 شامل تھے۔ تمام طیارے پاک فضائیہ کے سٹرائک پیکج کی طرف لپکے، تاہم اس دوران الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز نے اہم کردار ادا کیا۔ پاک فضائیہ کے ہائیلی موڈیفائڈ فالکن 20 ڈیڈیکیٹڈ الیکٹرانک وارفیئر ایئرکرافٹ نے اس میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ فالکن 20 طیاروں نے انڈین ایئر کرافٹس کی کمیونیکیشن جیم کر دی، جس کی وجہ سے یہ طیارے اپنے ایئر ڈیفنس کنٹرولر اور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے میں ناکام رہے۔ IAF کا نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر نظام نہ ہونے اور سسٹم کی کمیونیکیشن میں خرابی آنے کی وجہ سے پیٹرولنگ پر موجود ایئر کرافٹ ایک دوسرے سے ڈیٹا لنک نہیں رہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ انڈین ایئر فورس کی اس بوکھلاہٹ سے بھرپور کارکردگی پر بھارتی فوج کے سابقہ آرمی آفیسر نے ایک تقریب میں سب کے سامنے کہا کہ پاکستان ایئر فورس بھارتی فضائیہ سے الیکٹرانک وارفیئر اور جیمنگ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت بہتر ثابت ہوئی، اور IAF اس ساری ایپیسوڈ میں کمیونیکیٹ کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں ہار جائیں تو پھر آپ موجودہ دور کی جنگ نہیں جیت سکتے۔ IAF کا رابطے کا نظام خراب ہونے سے ان کے طیارے سیٹنگ ڈک بن گئے۔ پاک فضائیہ کے کامبیٹ ایئر پٹرولز پر موجود 2 F-16 طیاروں میں سے ایک، جس کو اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اڑا رہے تھے، ان کو ایک SU-30 MKI کی آمد کی اطلاع ایئر ڈیفنس کنٹرولر کی جانب سے دی گئی۔ حسن صدیقی نے اس مہان بھارتی طیارے کو AMRAAM AIM-120 C5 سے نشانہ بنایا۔ اس میزائل ہٹ کو پاک فضائیہ کے F-16B طیارے کے فائر کنٹرول کمپیوٹر نے ریئل ٹائم میں ہٹ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن کیونکہ یہ جہاز بھارتی زیر قبضہ کشمیر کی حدود میں گر کر تباہ ہوا، لہٰذا اس کا ریکیج مقبوضہ کشمیر میں گرا۔ اب اس کل کا باعث بننے والے AMRAAM میزائل کے ٹکڑے بھی یقینی طور پر اس طرف گرے ہوں گے، جن کو اٹھا کر بھارتی ایئر فورس اور عسکری حکام میڈیا کے سامنے بالکل اسی طرح لے کر آئے جیسے جنوبی ایشیا میں عام طور پر جہیز کے سامان کو براتیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس AMRAAM کے ٹکڑے کو دکھا کر بھارتی حکام یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے پاک فضائیہ کا F-16 مار گرایا ہے۔ فرینڈز، اس واقعے کے ایک سال بعد انڈین ایئر فورس نے بھارت میں ایک تقریب منعقد کی، جس میں انہوں نے بڑی حسرت اور امید سے پاکستان آرم فورسز کے خلاف بولنے اور لکھنے والی امریکی خاتون کرسٹین فیئر کو انڈیا میں بلایا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ شاید وہ پاکستان کی مخالفت میں انڈین دعوے کی حمایت کر دے، لیکن اس نے نہ صرف انڈیا کی طرف سے MiG-22 طیارے سے پاک فضائیہ کے F-16 گرانے کی تردید کی، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا MiG-21 اتنا ہی کمال کا ایئر کرافٹ ہے تو پھر انڈین ایئر فورس کو تو کسی جدید طیارے یا MMRCA جیسے ٹینڈر جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس تفصیلی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ پوری فلمی کہانیوں پر مبنی ڈیبیٹ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں ایک انڈین ریٹائرڈ آرمی آفیسر تو اس امریکی خاتون کو جیسے مارنے پر تل گئے تھے۔ کرسٹین فیئر نے واضح طور پر کہا کہ آپ لوگوں نے جو ثبوت دکھائے ہیں وہ بالکل بھی اس بات کو سیکنڈ نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگوں نے پاک فضائیہ کے F-16 یا کوئی اور طیارہ گرایا ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خیر، واپس آتے ہیں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے مشہور زمانہ فینٹاسٹک ٹی پینے والے ابھی نندن کی جانب۔ دوسرے کامبیٹ ایئر پٹرول ایئر کرافٹ کی طرح ابھی نندن کے MiG-22 کا رابطہ بھی ایک لحاظ سے اپنے کنٹرول سٹیشن سے منقطع ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب مہان SU-30 کے پائلٹ نے پرواز سے صرف 25 منٹ بعد ہی بنگو یعنی فیول ختم ہونے کی کال دی،
جو پاک فضائیہ کے ریڈیو کنٹرول نے سنی۔ حالانکہ اس طیارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے تک مسلسل فضا میں رہ سکتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میراج 2000 طیارے کے پائلٹ نے بھی پتلی گلی سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن ونگ کمانڈر ابھینندن کو پاکستانی چائے پینے کا شوق اس کو پاکستانی سرحد کے اندر لے آیا۔ اس کو آخری مرتبہ اپنے کنٹرول اسٹیشن سے یہ کہا گیا کہ آپ دشمن کی سرحد میں جانے والے ہو، یہاں سے واپس مڑو، لیکن یہ ہدایات ابھینندن صاحب کمیونیکیشن جیم ہونے کی وجہ سے نہ سن سکے۔ البتہ پاک فضائیہ یہ سننے میں کامیاب رہی اور اس کو بعد میں ریلیز بھی کیا گیا۔ ابھینندن صاحب نو فلائی کرتے ہوئے اپنی طرف سے پاک فضائیہ کو چکمہ دینے کے چکر میں تھے، لیکن جیسے ہی وہ سرحد کے اندر پہنچے تو پاکستان ایئر فورس کے ساب 2000 ایویکس نے اس کی اطلاع نمبر 29 اگریسر اسکواڈرن کے ونگ کمانڈر نوار علی خان کو دی، جو F-16 فلائی کر رہے تھے۔ ابھینندن کا MiG 21 بھی MRAM کا شکار بنا اور پاکستان میں ایجیکشن کرنے کے بعد وہ بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد جو ان کی خاطر تواضع کی گئی وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ اس تمام تر سچویشن کو دیکھ کر بوکھلا گئی اور اسی اثناء میں اپنے ایک Mi-17 ہیلی کاپٹر کو اپنے ہی سرفیس ٹو ایئر میزائل سے مار گرایا۔ ادھر بھارتی حکومت نے بڑی بے شرمی سے ابھینندن کو اس کامیاب ایجیکشن اور MiG 21 گنوانے پر جس اعزاز سے نوازا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو اگر بھارتی فضائیہ کا MiG 21 اتنا ہی کامیاب رہا ہے تو مودی جی یہ کیوں کہتے رہے کہ رفال ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو Su-30 MKI بھی کوئی کم صلاحیت رکھنے والا طیارہ نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ 250 سے زائد Su-30 ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے تو رفال سے کیا کر لیں گے۔ مزید اگر کسی کو شک ہے تو اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں۔ فرینڈز، اس واقعے کے فوری بعد MiG 22 کے ریمینز پاکستان ایئر فورس کی جانب سے غیر ملکی مبصرین کو بھی دکھائے گئے، جن کے مطابق MiG 22 کے فیول ٹینک بھی انٹیکٹ تھے اور چاروں ایئر ٹو ایئر میزائل بھی فائر نہیں کیے گئے، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابھینندن صاحب کوئی میزائل فائر کرنا تو درکنار ابھی اپنے طیارے کو فائٹنگ پوزیشن میں بھی نہیں لا سکے تھے، کیونکہ عام طور پر پائلٹ دشمن کے ایئر کرافٹ سے لڑائی سے پہلے اپنے ایئر کرافٹ کے ایکسٹرنل فیول ٹینکس گرا دیتے ہیں تاکہ جہاز ہلکا ہو سکے اور اس کی منوورنگ اور سپیڈ میں تیزی لائی جا سکے۔ اس کے علاوہ ابھینندن صاحب نے پاکستانی سیکیورٹی آفیشلز کو اپنے دیے گئے انٹرویو میں بھی یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ میں پاکستانی طیارے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیر، آپ کے اس تاریخی واقعے اور پاک فضائیہ کے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے سے متعلق کیا تاثرات ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔